اسلام میں علم کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علم، بلکہ قرآن کریم کی بنیاد اور قرآن کریم کا آغاز علم کی اہمیت سے ہوا۔ سب سے پہلا لفظ جو قرآن کریم میں نازل ہوا وہ ہے اقرأ، جس سے علم کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی 5 آیتیں سورہ علق کی، اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 2 پیغام دیے۔ نمبر 1، دین کی بنیاد علم پر ہے، اور علم کے 2 مقصد ہیں، خود شناسی اور خدا شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے رب کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا۔ اس لیے حضرت یحییٰ ابن معاذ الرازی رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ان اشعار میں اکبر الہ آبادی نے اس پہلی وحی کی تفسیر کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو پہلی وحی میں اللہ نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مستقل عنوان ہے تمام احادیث کے کتب میں، کتاب العلم کے نام سے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حلقہ ہے کچھ لوگوں کا بیٹھے ہوئے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ دوسری طرف دیکھا کچھ لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، سیکھنے سکھانے میں۔ آپ نے دونوں پر نظر ڈالی، دونوں کو دیکھا اور فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں خیر کے اوپر ہے۔ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، بہرحال یہ لوگ ذکر و اذکار میں اور دعا میں مصروف ہے۔ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، اللہ چاہے ان کو دے چاہے نہ دے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ أَوِ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور بہرحال یہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں یا فقہ حاصل کر رہے ہیں اور پھر یہ جاہلوں کو سکھائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے علم کی دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے علم کی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے علم معاش اور ایک ہے علم معاد۔ علم معاش کا مطلب ہے روزگار کا علم، انسان دنیا کمانے کے لیے روزگار کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یہ علم معاش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اپنے اپنے دور میں واضح دلائل لے کر اپنی امتوں کے پاس آئے تو ان امتوں نے انبیاء کے پیغام لینے کے بجائے فرحوا بما عندهم من العلم، اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم معاش تھا ان کے پاس، دنیا کمانے کا علم، دنیا حاصل کرنے کا علم، لیکن علم معاد سے محروم تھے۔ یہ جو ہم دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں یہ علم معاش ہے۔ ایک ہے علم معاد، معاد کے معنی ہے لوٹنے کی جگہ،
یعنی انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور آنے والے زندگی کی تیاری کرے۔ علم معاد جس کو ہم کہتے ہیں علم دین، علم دین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس سے مراد ہے فرض عین علم۔ فرض عین علم کی تعریف کیا ہے؟ فرض عین علم کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے انسان کی سوچ جس کو ہم کہتے ہیں فکر، اور ایک ہے انسان کا قول جو کچھ وہ گفتگو کرتا ہے، اور ایک ہے انسان کا عمل۔ ایک انسان کی فکر ہے، ایک انسان کا قول ہے، اور ایک انسان کا عمل ہے۔ تو فکر کے اندر اس کو حق اور باطل کا معیار معلوم ہو جائے، اتنی سمجھ اس کو معلوم ہو جائے اور اتنا علم اس کو مل جائے کہ وہ حق اور باطل کو معاشرے میں پہچان سکے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ قول کے اندر سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے، اتنا معیار انسان کو حاصل ہو جائے، اور عمل کے اندر انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، صحیح طریقہ کیا ہے اس کو اتنا معلوم ہو، اور غلط طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ہے فرض عین علم جو ہر مسلمان کے اوپر، مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرے، فرض عین علم حاصل کرے۔ یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب العلم میں عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل به، کہ کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے اس کی صحیح سمجھ حاصل کرو۔ اور پھر آخر میں ایک قول نقل کیا ہے، الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، عالم ربانی وہ عالم جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو عالم ربانی کی پہچان وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے، بنیادی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرے، بڑی باتیں بتانے سے پہلے۔ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں زندگی گزارنے کے لیے، بنیادی اصول کیا ہیں جو زندگی کی بنیاد ہے، وہ چیزیں لوگوں کو سکھائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ تو یہ ہے فرض عین علم۔ اور فرض کفایہ علم یہ ہے کہ انسان مکمل علم حاصل کرے، جتنا اس کو توفیق ملے، مکمل قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، فقہ کا علم حاصل کرے، سیرت و تاریخ کا علم حاصل کرے، جتنے بھی اسلامی علوم ہے، جتنا جس کو توفیق ملے تو وہ اس کو حاصل کرے۔ لیکن فرض عین علم ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ صحیح غلط، حق باطل، جائز ناجائز کے بارے میں اس کو علم حاصل ہو۔